4. آپ اس وقت سن رہے ہیں پروگرام چاند تارے آر جے نور الایمان کے ساتھ سونو ایف ایم کشمیر نیٹ ورک پہ. السلام علیکم، دس از می آر جے نور الایمان اور آپ سن رہے ہیں سونو ایف ایم 89.4 کشمیر نیٹ ورک. پروگرام چاند تارے میں تمام تر سامعین اور فیس بک لائیو کے ناظرین کو بہت بہت خوش آمدید. تو جی ہاں، آج ہے سنڈے اور مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیسا جا رہا ہے آپ کا سنڈے، اور کیا آپ کی مصروفیات ہیں، اور وہ لوگ جو کہ آج جن کو جاب سے چھٹی ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں جو کہ گھر میں سنڈے کے دن جو ہے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بتائیے کہ کیا آپ کی مصروفیات ہیں اور کیا کرتے ہیں، سنڈے کو کیسے انجوائے کرتے ہیں، اور ہمارا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں، اور مجھے یہ بھی بتائیے. اور ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو ہمیں ریڈیو پر اس وقت سن رہے ہیں وہ بھی ہمیں جلدی سے بتائیے کہ کیا ہو رہا ہے آپ کی زندگی میں. اور اگر آپ ہمیں لائیو دیکھنا چاہتے ہیں تو جلدی سے جائیے فیس بک پر، سرچ بار پر ٹائپ کیجئے سونو ایف ایم کشمیر اور جلدی سے ہمارے لائیو شو میں شامل ہو جائیے. تو جی ہاں، ہمارا پروگرام بیسیکلی جو کہ ہوتا ہے بچوں سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، اور ہم لوگوں نے اسی طریقے سے ڈیزائن کیا ہوتا ہے، اور ہمارے ساتھ بچے موجود ہوتے ہیں، ہم آپ سے ان کی ملاقات کرواتے ہیں. لیکن آج آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ ایک بہت ہی پیاری میری دوست موجود ہیں، ان سے آج ہم بات کریں گے. اور ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں سے شفقت، اس بارے میں بھی ہم لوگ بات کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کی ملاقات کرواؤں گی میری بہت ہی پیاری دوست خوشبخت سے. تو جی ہاں، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک، آپ بتائیں. میں بالکل ٹھیک ٹھاک. تو جی میں اگر ان کا تعارف کرواؤں تو یہ میری بہت پیاری دوست ہیں خوشبخت، اور ایل بی کر رہی ہیں فرام یونیورسٹی آف آزاد جموں اینڈ کشمیر. اور یہ بتائیں کہ یونیورسٹی کیسی جا رہی ہے آپ کی؟ یونیورسٹی فٹ جا رہی ہے، اب آگے 18 سے پیپر سٹارٹ ہے ہمارے. اوکے، تو پیپر کی کیسی تیاری ہے؟ پیپر کی تیاری تو ابھی 2-3 دن پڑے ہیں کافی ہیں. اوکے، دیٹس گریٹ. تو یہی ہوتا ہے کہ اب یونیورسٹی جب آ جاتا ہے بندہ تو پھر اس طریقے سے اسکول والا تو ہوتا نہیں ہے، اور 1-2 دن کافی ہوتے ہیں پورا سلیبس کور کرنے کے لیے. یس. تو اچھا جی، مجھے یہ بتائیے آپ لوگ کہ ہمارا پروگرام آپ کو پسند آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، اور جلدی سے جو ہے جوائن ہو جائیے ہمارے ساتھ، اور پھر ہم لوگ فردر اپنی جو ڈسکشن ہے اس کو سٹارٹ کریں گے. اوکے، لیکن وہ لوگ جو ریڈیو پر سن رہے ہیں ہمیں جلدی سے ہمارے ساتھ لائیو سیشن میں جوائن ہو جائیے، ہمیں کمنٹس کیجئے. اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہتا ہے ہر ہفتہ اور اتوار، اور دوپہر 1 سے 3 بجے تک ہم اور آپ ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں بچوں کے حوالے سے، اور یہ ہے کہ ہمارا یہی ٹاپک ہوتا ہے. تو جی ہاں، اور آج بیسیکلی یہی ہے کہ 12 ربیع الاول کی آمد ہے، اور اس لحاظ سے ہم لوگوں نے آج کا اپنا جو پروگرام ہے وہ سیٹ اپ کیا ہے. اور اس حساب سے ان کی جو اسپیشلٹی ہے اگر میں آپ کو بتاتی چلوں تو بہت ہی خوبصورت آواز ہے ان کی، اور ان سے ہم لوگ بہت پیاری پیاری نعتیں بھی سنیں گے، اور آپ اپنی فرمائش پر بھی ان سے نعتیں آپ سنوا سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ آپ کو بہت ہی پیاری پیاری نعتیں سنائیں گی. تو سب سے پہلے میرے خیال سے آغاز کر لیتے ہیں، اور آپ ہمیں کون سی نعت سنائیں گی سب سے پہلے؟ میں آپ کو سٹارٹ کر دوں سنانا، جہاں روزہ پاک ہے روزہ. اوکے، اسٹارٹ.
پھر اور کیا ہے جو آسی کو کملی میں قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو آپ کی آواز جو ہے وہ تو بہت زیادہ پیاری ہے. تو مجھے یہ بتائیں آپ کہ کیا کبھی اسکول میں یا اس طرح پرفارم کیا آپ نے؟ جی اسکول ٹائم میں بھی کالج ٹائم میں بھی اسمبلیز وغیرہ میں پڑھتی تھی نعت. اس کے علاوہ ایک بار ہمارا کمپٹیشن ہوا تھا وین آئی واز ان 8th کلاس. تو اس میں نے 3rd پوزیشن لی تھی نعت میں. آفاق کے جو بھی اسکولس تھے ان سب کا تھا. جی تو ماشاءاللہ. تو مجھے یہ بتائیں کہ نعت کے ساتھ ساتھ باقی بھی اور کچھ کرتی ہیں یا نہیں؟ اس کے علاوہ آواز ہے تو پھر سنگنگ کا شوق بھی ہے, تو وہ بھی اپنا شوق بھی پورا کرتی ہوں میں ساتھ ساتھ. اوکے. تو کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ پڑھائی تھوڑی بہت ڈسٹرب ہو گئی ہو مطلب سنگنگ کی وجہ سے؟ یا نہیں, ایز اے پروفیشن تو نہیں کری نا, ایز اے شوق کر رہی ہوں, تو وہ تو ساتھ ساتھ چلتا ہے, کوئی مسئلہ. بالکل. لیکن آج ہم لوگ کا جو شو ہے وہ بیسیکلی 12 ربیع الاول کے حوالے سے ہم لوگوں نے تھوڑا بہت سیٹ اپ کیا, اور ہم لوگ بات کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں سے جو شفقت تھی اس حوالے سے. اور جس طرح ہمیں پتہ ہے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بچوں کے ساتھ کس قدر پیار و محبت سے رہتے تھے. اور ان کی حدیث بھی ہے کہ سب سے بہترین شخص وہی ہوتا ہے جو کہ بڑوں کے ساتھ بڑوں کا احترام کرے, بچوں سے شفقت سے پیش آئے. تو یہی ہمارا جو اسلام ہے وہ اتنا خوبصورت دین ہے جو ہمیں بتاتا ہے, محبتیں بانٹتا ہے, محبت کروانا سکھاتا ہے کہ آپ نے تمام انسانوں کو لے کر چلنا ہے ایک ساتھ, اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے دوسروں کا احترام کرنا ہے, بڑوں سے شفقت کرنی ہے. یہ اتنی خوبصورتی ہے اسلام میں جو کہ کسی دوسرے مذہب میں ہمیں نظر نہیں آتی. تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے اور اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے, اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگ اس کی تمام تر جو تعلیمات ہیں ان پر عمل پیرا ہوں, اور صرف زبانی کلامی ہی نہیں بلکہ عملاً بھی کچھ کریں. اور ایسا ہے یا نہیں؟ جی بالکل, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, ایسا ہی ہے. بالکل. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ بچے تو خیر سبھی کو پسند ہوتے ہیں, تو آپ کو پسند ہے بچے یا نہیں؟ جی بچے تو سب کو ہی پسند ہوتے ہیں, بس بدتمیز نہیں ہونے چاہیے, باقی بچے اچھے لگتے ہیں. بالکل. یہ یعنی دنیا میں کون سا ایسا انسان ہوگا جو کہ بچوں سے نفرت کرے گا؟ وہ اتنے خوبصورت ہوتے ہیں, اتنے پیارے بچے ہوتے ہیں, اور اتنے مطلب بچوں کو اگر آپ ڈانٹ بھی دو نا, لیکن اگر آپ ہنستے ہنستے انہیں ڈانٹ دو یا ہنستے ہنستے انہیں مار بھی دو نا, تب بھی انہیں پتہ نہیں چلتا. ایسے ہی ہے. لیکن اگر تھوڑی سی اگر آپ ذرا غصے سے بات کرو تو پھر وہ اسی ٹائم ہی رونے لگ جاتا ہے یا کچھ اس طرح. لیکن یہ ہے کہ وہ نیتیں جان لیتے ہیں نا. آئی تھنک بچے جو ہے بہت زیادہ کیوٹ ہوتے ہیں, بہت ہی انوسینٹ ہوتے ہیں, انہیں اس طرح دنیا کی جو بہت ہی بالکل بالکل. تو اچھا جی, مجھے آپ یہ بتائیں باقی آپ نے تھوڑا بہت ہم لوگ آپ کی ذرا اسٹڈیز کے حوالے سے بھی پوچھ لیتے ہیں. تو یہ مجھے بتائیں کہ LLB کر رہی ہیں, تو کیا لائر بننے کا بچپن سے شوق تھا یا بس پیرنٹس نے بولا کہ نہیں, بچپن سے تو نہیں تھا. کالج ٹائم میں مطلب ہوا مجھے شوق, کیونکہ میرا جو بڑا بھائی ہے وہ بھی وکیل ہے, تو بس اس کو دیکھ کے اس یونیفارم میں جو مجھے گریس لگی, مجھے لگا کہ یہ فیلڈ ہی چننا چاہیے. اور ہماری جو ہے ہمارے ایریا میں جو ہے موسٹلی یہ فیمیلز کا کہ بس جسٹ ٹیچر سے آگے وہ کوئی ڈفرینٹ فیلڈ نہیں چنتے. تو مجھے لگا کہ فیملی میں ایک تو فیمیل وکیل ہونی ضروری ہے, تو میں نے سوچا کہ مجھے بننا چاہیے.
تو یعنی اور کوئی ہے اس طرح کی فیمیل وکیل آپ کی فیملی میں؟ نہیں آپ نے بولا، اوکے. تو یعنی کہ آپ بھائی سے بھی انسپائر ہو گئی اور اس کے بعد تو اسٹڈیز میں تو ہیلپ کرتے ہوں گے آپ کے بھائی آپ کی؟ نہیں، بھائی یہاں ہوتا ہی نہیں، وہ اسلام آباد ہوتا ہے، وہ اسلام آباد کورس میں. جی اوکے. تو مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ یونیورسٹی میں پڑھی ہیں تو کیسا جا رہا ہے ایکسپیرینس؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آزاد جموں کشمیر کی جو یونیورسٹی ہے وہ اس طریقے سے اچھی نہیں ہے، لیکن آپ اپنا ایکسپیرینس بتائیں کیسا تھا، مجھے کیسا یہ ہے؟ لگتا ہے کہ انسان کے اپنے تک ہوتا ہے، کہ ماحول کا اثر بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہے، لیکن اپنے تک بھی ہوتا ہے. جس نے جو ہے پڑھنا ہے وہ یہاں بھی پڑھ سکتا ہے، اور جس نے نہیں پڑھنا وہ بڑی بڑی یونیورسٹیز میں جا کے بھی نہیں پڑھتا. بالکل، یہ آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کہی. تو جی ہاں، ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ اپنے ٹاپک کی طرف بھی آئیں گے، اور وہ لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں صرف سنتے نہ رہیے جو ہمیں سن رہے ہیں ریڈیو پر، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ لائیو سن تو رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کمنٹس نہیں کرتے. تو کمنٹس کے تھرو اپنا اظہار کیجیے، ہم آپ کے جو تمام تر کمنٹس ہیں ان کو بھی اپنے لائیو میں شامل کریں گے، تو جلدی سے کیجیے. اور ساتھ ہی ساتھ مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگ رہا ہے. ہر ہفتے اور اتوار ہماری آپ سے ملاقات ہوتی ہے، اور آج اتوار ہے، اس کے بعد پھر ہماری ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک. تو مجھے بتائیے کہ آپ کیسے گزار رہے ہیں اپنی زندگی کو. اور میلاد کی آمد ہے، تو 12 ربیع الاول آنے والا ہے، اور اس کے بعد بہت زیادہ میلاد کے انعقاد کیے جاتے ہیں، اور گھروں میں بہت سے لوگ میلاد مناتے ہیں، اور مجلس ہوتی ہیں، محفلیں ہوتی ہیں. تو یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے گھر بھی میلاد منایا جاتا ہے یا نہیں؟ پوری ایک تیاری ہوتی ہے بیسیکلی. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنے گھر میں نعتوں وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، یہ سب کچھ تو جلدی سے ہمارے ساتھ شیئر کیجئے اپنی تمام تر باتیں. اور ہمارا جو ٹاپک ہے ہم لوگ اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں سے جو شفقت تھی اس بارے میں ہم لوگ بات کر رہے تھے. اور میں ایک بہت ہی خوبصورت آپ کے ساتھ شاعری میں نے کہیں پڑھی، تو میں چاہوں گی کہ وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں. اس کے بعد پھر ہم لوگ خوش بخت سے خوبصورت سی نعت اور بھی سنیں گے. ایمان آپ، حاصل ایمان آپ ہیں، نازا ہوں میں کہ اب میری پہچان آپ ہیں. سب پہ بقدر حوصلہ ہوتے ہیں منکشف، قرآن آپ، مانی قرآن آپ ہیں. اور وجہ سکون ہے اس میں گرامی کا ایک ورد، دشواریوں میں کس قدر آسان آپ ہیں. غیروں کی عاقبت کا بھی ہے آپ کو خیال، غیروں کی عاقبت کا بھی ہے آپ کو خیال، امت کے واسطے بھی پریشان آپ ہیں. اور آپ آ گئے تو راہ ہدایت ہوئی تمام، دین مبی کا آخری اعلان آپ ہیں. دامن میں آپ کے ہیں دو عالم کی نعمتیں، ہر زاویے سے سورہ رحمان آپ ہیں. کر دیجئے نگاہ عنایت سحر پر بھی، کر دیجئے نگاہ عنایت سحر پر بھی، سرکار دو جہانوں کے سلطان آپ ہیں. تو جی ہاں، اس کے ساتھ ساتھ اب ہم خوش بخت سے سنیں گے خوبصورت سی نعت. تو مجھے بتائیے کہ اب کون سی نعت آپ سنائیں گے؟ میرے دل میں ہے یاد محمد. وہ یہ میری فیوریٹ نعت ہے، پتہ ہے آپ کو؟ نہیں، مجھے نہیں پتا تھا. اچھا، آپ نے ایک بار اسٹیٹس لگایا تھا، اس کے بعد سے میری فیوریٹ بن گئی ہے. اچھا. ہاں جی، تو چلیے سنائیے. میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجداری حرم کی کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ. میرے دل میں ہے یاد محمد، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر. نا خدا ہے میرے جب محمد، کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ.
شکستہ میرا تو کیا غم، اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم، اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم، جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل میرا بن گیا ہے مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ نے تو بہت ہی پیاری نعت پڑھی۔ اور تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ باقی میلاد وغیرہ آپ کے گھر ہوتا ہے یا اس طرح کا انعقاد کچھ کیا جاتا ہے؟ گھر میں تو نہیں ہوتا، لیکن یونیورسٹیز وغیرہ میں کوئی پروگرام وغیرہ اس طرح ہو تو میں وہاں بھی پارٹیسپیٹ کرتی ہوں نعت کے لیے۔ اچھا، لیکن ابھی حال ہی میں نے دیکھا تھا ایک ہوا تھا میلاد، وہ آئی تھنک مس کر گئی آپ۔ جی اس میں نہیں جا سکی کیونکہ ہماری پریزنٹیشن تھی اس ٹائم پہ۔ تو میں نے خود اٹینڈ نہیں کیا، لیکن یہ ہے کہ نظر نہیں آئی ویسے آپ مجھے اس میں کوریج میں۔ تو اچھا جی، تو یعنی کہ یونیورسٹی میں بھی آپ اس طرح فیمس ہیں کہ آواز آپ کی اچھی ہے، تو لائک لوگ جانتے ہیں آپ کو؟ الحمدللہ جانتے ہیں سب۔ اوکے، تو اچھا مجھے آپ یہ بتائیے کہ جس طرح ایک تو ہم لوگوں کے کمنٹس بھی کافی زیادہ آ رہے ہیں، اور ابھی بہت سے لوگ آئی تھنک کمنٹس نہیں بھی کر رہے، تو وہ لوگ جو سن رہے ہیں صرف، یا وہ لوگ جو چپ چپ کر دیکھ رہے ہیں ہمیں، تو جلدی سے کامنٹس کر دیجئے اور اپنے خیالات کا اظہار کیجئے، اور یہ بتائیے کہ 12 ربیع الاول کے لیے آپ کی کیا تیاریاں ہیں۔ اور ہم لوگ میلاد وغیرہ کا تو انعقاد کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھی پڑھنا چاہیے زیادہ سے زیادہ، اور اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، اور ہمیں اس طرح پڑھنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھی۔ تو آپ بھی پڑھیے، ہم بھی پڑھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کو بھی یہ ترغیب دیجیے کہ وہ بھی پڑھیں۔ اور ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ جو ہے وہ مجھے یاد آ رہا ہے، پورا میں واقعہ تو نہیں بتاؤں گی، لیکن چھوٹی سی بات میں آپ سے شیئر کروں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے، اور وہ اس چیز کا اظہار کرتے تھے۔ اگر فار ایگزامپل اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ان کا جو ایک بانڈنگ تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تب وہ سجدے کی حالت میں وہ ان کی بیک پر بیٹھ جاتے تھے، لیکن جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے اترنے کے بارے میں کہتے تھے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ سے انہیں کہہ دیتے تھے کہ نہیں کرو اور کوئی بات نہیں۔ تو یہی ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی ہمیں بھی ہم لوگ زیادہ تر بچوں کو بہت ڈانٹ دیتے ہیں، یا مسجدوں میں اس طرح لے کر نہیں جاتے کہ چھوٹا ہے اور بچے شرارت کریں گے، تو یہ کہ لیکن اس طرح ہمیں ہمارے اسلام نے یہ بتایا کہ آپ بچوں کو نماز پڑھنے لے کے جائیں، اسی طریقے سے ان کی فطرت میں یہ بات آ جائے گی، نماز پڑھنے کا انہیں شوق پیدا ہوگا۔ تو چھوٹے چھوٹے بچے شرارتی تو کر ہی لیتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ ان کو اس طریقے سے زیادہ وہ نہ کریں اور بےزتی نہ کریں یا مار پیٹ نہ کریں، کیونکہ بچے ہیں وہ تو شرارتی کر ہی دیتے ہیں، لیکن ہمیں اسلام بتاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت بتاتی ہے کہ کس طریقے سے وہ بچوں کے ساتھ بہت اچھی طریقے سے پیش آتے تھے، اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو انہیں معاف کر دیتے تھے۔ تو یہی چیز جو ہے ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کرنی چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور دوسروں کے لیے محبت جو ہے بانٹیں دوسروں پر۔ اور ساتھ ہی ساتھ مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگ رہا ہے یا نہیں اچھا لگ رہا۔ کمنٹس بھی کافی زیادہ آ گئے ہیں، تو میں چاہتی ہوں تھوڑے بہت کمنٹس بھی ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسحاق ڈار آئی تھنک، پتہ نہیں میں شاید غلط پڑھ رہی ہوں، اسحاق ڈار لکھتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوب۔ عظمیٰ واجد نے کافی زیادہ کمنٹس کیے ہیں، عظمیٰ واجد لکھتی ہیں ماشاءاللہ، اور ساتھ ہی ساتھ وہ لکھتی ہیں جزاک اللہ۔ اوکے، اچھا جی، کائنات خان لکھتی ہے گریٹ ورک، ماشاءاللہ، تھینک یو کائنات خان ہماری بہت ہی پیاری آرجے ہیں اور یہ ہمیشہ ہمیں کمنٹس کرتی ہیں۔ تو جی ہاں، ایک لمبا سا کمنٹ انہوں نے کسی نے کیا ہے، سو ہم یہ بھی پڑھتے ہیں۔ ایم ثناء الحق لکھتی ہیں، باخدمت جناب چیف سیکرٹری تعلیم آزاد جموں کشمیر عنوان
مخلص کرنا جانا، اسپیشل پریس مختص کیا جانا، اسپیشل پرسن کوٹا حلقہ وائس بابت. اچھا جی، بیسیکلی ہم نیچے پڑھتے ہیں. انہوں نے لکھا ہوا ہے ادب سے گزارش خدمت ہے کہ حالیہ NTS ٹیسٹ ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ٹیچر میں اسپیشل پرسن کا حلقہ وائس کوٹا مختص کیا جائے اور اسپیشل پرسن کے الگ سے الگ. تو جی ہاں، انہوں نے ایک بہت ہی لمبا نیچے بیسیکلی میں اگر آپ کو پڑھوانا چاہوں تو انہوں نے دوسرا میسج کیا ہے کہ وکیل صاحبہ اس پر آواز بلند کیجیے، جو آج کل ایک بہت ہی ہاٹ ٹاپک چل رہا ہے نا NTS والا. تو لیکن یہ ہے کہ ہمارا جو پروگرام ہے اس کا فارمیٹ تھوڑا سا ہم نے سافٹ رکھا ہوا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اس پر بات بہت ہی ڈیٹیل سے ہوئی تھی، جو کہ ہمارے اس کے بارے میں یہ کہوں گی کہ ان کا کیس چل رہا ہے، لیکن وہ فیصلہ بھی آنا تھا، لیکن جو جج تھے ان کی طبیعت خراب، اس وجہ سے جو ہے تھوڑا ڈیلے ہو گیا. اوکے جی بالکل. تو جی ہاں، لیکن یہ کہ ہم لوگوں کا اس طریقے سے فارمیٹ تھوڑا سا سافٹ ہم نے رکھا ہوا ہے اور تمام تر کرنٹ افیئرس پر ہم بات کرتے ہیں. سعید الرحمان صدیقی صاحب، اور اس دن بھی ان کا پروگرام آیا اسی حوالے سے. تو تمام تر جو آپ کی وہ ہیں کوشچنس کے آنسر ہوپس ہو کہ اس میں آگے ہوں، اور اگر نہیں آئے تو آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں SMS 8881 پر، اور کالس بھی کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ ہمیں کمنٹس کے ذریعے بھی اپنی تمام تر جو کوشچنس ہیں آپ کے اور کوئی بھی فیڈ بیک ہے آپ ہمیں دے سکتے ہیں. تو اچھا جی، مجھے آپ یہ بتائیے کہ باقی آپ نے اتنی پیاری پیاری نعتیں اور بھی پڑھی، تو وہ لوگ جو سن رہے ہیں اگر آپ ان سے کوئی نعت پڑھوانا چاہتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ آپ کی من پسند نعت پڑھی جائے تو پھر ہمیں وہ بھی کمنٹ کیجیے. نعیم عمر لکھتے ہیں ماشاءاللہ سلامتی نعیم عمر اپر چھتر. اچھا جی، یہ ہمارے ریگولر جو ہے کمنٹ کرتے ہیں ہمیں اور ریگولر لسنر ہیں، اور ساتھ ہی ہمیں دیکھتے بھی ہیں. تو تھینک یو سو مچ وہ لوگ جو ریگولر میسیجز کرتے ہیں. ہمیں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے جب گھر جا کے بھی پڑھی ہوتی ہوں، یا پھر زیادہ تر تو اب خیر میں پروگرام میں ہی شیئر کر دیتی ہوں. تو بہت اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ ہمیں میسیجز کرتے ہیں، ہمارا حوصلہ بڑھاتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اچھا جی، تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ اب آپ جو ہے کون سی مجھے نعت سنائیں گی؟ اللہ کے محبوب پیغمبر میرے آقا. اوکے، کون سی والی؟ اللہ کے محبوب پیغمبر میرے آقا. آپ نے نہیں سنی ہوگی. اوکے، میں نے نہیں سنی ہوگی. نہیں. اچھا، لیکن وہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں شاید انہوں نے سنی بھی ہو، اور وہ لوگ جو جلدی سے ہمیں کمنٹس کیجیے. اچھا جی، تو آپ نعت شروع کیجیے. ہمارے بہت سے پیارے پیارے جو لسنرز ہیں نا وہ آپ کی آواز سننا چاہتے ہیں. اللہ کے محبوب پیغمبر میرے آقا، امت کے لیے شافع محشر میرے آقا. گلہائے رنگا رنگ کے گلزار جہاں میں بکھرا ہوا خوشبو کا سمندر میرے آقا. صدیق عمر ہے غنیوں علی ہے سب یاروں کی بس ایک ہی راہبر میرے آقا. اپنا تو مقدر کے ثنا ہو نبی کا اعجاز تیری نعت کا محور میرے آقا. اللہ
के महबूब पैगंबर मेरे आका उम्मत के लिए शाफी महशर मेरे आका. माशाल्लाह माशाल्लाह. तो अच्छा जी, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि सबसे पहले तो मुझे ये समझ नहीं आ रही, अच्छा जी, तो आप मुझे ये बताइए कि बाकी आप क्या कर रही हैं आजकल, और साथ ही साथ क्या रूटीन है, यूनिवर्सिटी क्या रूटीन है. आप जो है मेरी बचपन की दोस्त है, और मैंने उस दिन भी प्रोग्राम में बात की थी. काफ़ी ज़्यादा मैंने आपकी खैर तारीफ़ें भी पता नहीं क्यों करती, लेकिन ये मुझे आप बताइए कि आपने वो प्रोग्राम देखा था या नहीं. जी मैंने देखा था. देखा था, पूरा देखा जी, था. वो आपने स्पेशल बोला था कि वो देखना, और जब मैंने देखा कि उसमें मेरी तारीफें हो रही है तो फिर मैंने पूरा देखा. ओके, तो आपको अच्छा लगा था मैंने आपकी जी, तारीफ़ें बहुत की. अच्छा. ओके गुड. तो मुझे ये बताइए आप कि क्या रूटीन है आपकी, यूनिवर्सिटी के बाद आप आगे क्या करती हैं, और कोई मैंने सुना सोशल मीडिया पर भी आप ज़्यादा एक्टिव हैं. जी, सोशल मीडिया पे हूँ, इंस्टाग्राम पे. जिस तरह मैंने आपको बताया कि मुझे सिंगिंग का बहुत शौक है, तो वो कुछ मैं पोस्ट करती हूँ, जस्ट वॉइस. ओके. तो बाकी यूनिवर्सिटी आपको पता है रूटीन कितनी टफ है. बिल्कुल. बस यूनिवर्सिटी से आप सुबह 9 बजे जाओ, फिर आपकी और हमारी क्लासेस तो आपको पता है कि लेट हम लोग फ्री होते हैं 5 बजे तक तकरीबन. फिर वापस आके घर आना, खाना या कुछ भी, और फिर पता नहीं चलता, एकदम टाइम गुजर जाता है और रात हो जाती है और फिर सोए और फिर बिल्कुल. सुबह. तो अच्छा मुझे ये बताएं कि आगे फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं आपके, कभी कुछ इस बारे में सोचा है आपने. फ्यूचर की इंशाल्लाह वो ना बताना जो रोज बताती हो हमेशा. इंशाल्लाह आगे प्रैक्टिस करनी है इंशाल्लाह. ओके, यहाँ से ही होगी. इंशाल्लाह यहीं पे. अच्छा, तो यानी बाहर जाने का कोई इरादा नहीं है, इस्लामाबाद नहीं वगैरह. नहीं, बिल्कुल नहीं. मुझे अपना एरिया ही पसंद है, चाहे जैसा भी हो. माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है. वैसे अपनी चीज़ों को पसंद करना चाहिए. बिल्कुल, ये आपने बहुत खूबसूरत बात कही. तो जी हाँ, हमारे साथ अभी अभी ऐड हुए हैं एहसन अवान, और वो लिखते हैं माशाल्लाह सलामत रहो हमेशा. थैंक यू सो मच. आमीन. उस्मा बाजी ने दोबारा मैसेज किया है माशाल्लाह माशाल्लाह. कायनात खान लिखती हैं सुभान अल्लाह, नाइस. थैंक यू कायनात खान. ख्वाजा फयाज, नीलम वैली, ख्वाजा सेरी एंड मलिक सेरी, शारदा आज़ाद कश्मीर, गुड प्रोग्राम. अच्छा जी, शारदा से आपकी आवाज़ सुनी जा रही है. खुशबख्त मैडम. जज़ाकल्लाह. तो जी हाँ, वो लोग जो हमें रेडियो पर भी सुन रहे हैं, अगर आप देखना चाहते हैं हमें लाइव, तो जल्दी से जाइए फेसबुक पर सुन एफएम कश्मीर, सर्च बार पर सर्च कीजिए, और उसके बाद फिर आप कनेक्ट हो जाइए. तो अच्छा जी, मुझे आप ये बताइए आप कि घर आपने जिस तरह बताया अभी सोशल मीडिया पर हैं, तो सिर्फ सोशल मीडिया पर हैं आप, या फिर बाकी भी, और मतलब इस तरह सिंगिंग को एज अ प्रोफेशन लेने का कुछ है आपका. वो तो अल्लाह पर है. अगर कभी नसीब में हुआ कि मुझे मौका मिलता है तो मैं ज़रूर करूँगी, लेकिन अभी एज अ प्रोफेशन उसे नहीं करी. अभी मैं सिर्फ उसे शौक के तौर पे कर रही हूँ, साथ साथ पढ़ाई के साथ. ओके. तो इतनी आपकी प्यारी आवाज़ है माशाल्लाह, और आप नात भी आप पढ़ती हैं, और जिस तरह सुनी, तो वो लोग जो सुन रहे हैं हमें, अगर आप फरमाइश करना चाहते हैं खुशबख्त से, तो जल्दी से कीजिए. और उन्होंने मेरी फेवरेट नात तो पढ़ ही दी है वैसे, और लेकिन ये कि मैं चाहूँगी कि आप अगर एक और नात भी पढ़ें. कोई और नात पढ़ेंगी आप, कोई जहन में अगर हो आपके, क्योंकि मिलाद है ना, उसके बाद फिर ये है कि हमने उसी फॉर्मेट से रखा हुआ है. तो लेकिन सबसे पहले एक बहुत ही खूबसूरत आपसे बात शेयर करना चाहूँ कि आप दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ते रहिए, और ये रिमाइंडर मैं आपको प्रोग्राम के हर थोड़ी देर बाद मैं आपको देती रहूँगी. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए, इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है. और सिर्फ आप 12 रबीउल अव्वल पर ही एक्टिव ना हो जाए, बल्कि आप पूरा साल ही आप उनकी तमाम तर जो उनने कहा है हमें अहकाम पहुँचाएँ अल्लाह ताला के. हमें चाहिए कि हम उन पर भी अमल पैरा हों. ठीक है. और जी हाँ, खुशबख्त आप हमें सुनाइए. नात तो अभी मेरे जहन में नहीं आ रही है, बट ओके. इल्हाम इकबाल का कलाम खुदी का सिर है निया. ठीक है, आप सुना सकती हैं. ओके. खुदी का सिर निया,
خودی ہے تیغ فسان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ مال دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند. یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند. بتان وہم و گمان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے. کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے. تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت آپ نے کلام پڑھا. اور جی ہاں، وہ لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا فیس بک لائیو کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ بہت ہی شارٹ ہوتا ہے. اور لیکن یہ ہے کہ امید کرتی ہوں آپ کو یہ پسند آیا ہوگا. اور آپ ہمیں تمام تر اپنی فرمائشیں جو ہے 8881 پر SMS کر سکتے ہیں. اور پروگرام کا جو لائیو سیشن تھا وہ تو یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے، لیکن پروگرام کا بقیہ حصہ آپ سن سکیں گے ریڈیو فریکوینسی 89.4 پر. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.